نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ دوران اذان اگر کوئی گفتگو کرنے میں مشغول رہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطلقاً لے لیں کہ جب اذان کے دوران گفتگو نہ کرو ورنہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ قریبی مسجد کی اذان، دوسری اذان، پہلی اذان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کا مطلب ہے تو ساری اذانوں کے اندر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی تخصیص ہی نہیں ہے کہ ایک اذان، دو اذان، تیسری اذان۔ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات 15 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد کی ہوتی ہے، اسی دوران وہ اینڈ پہ آنے لگتی ہے، دوسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری کی۔ اس کا مطلب ہے 15-20 منٹ انسان بالکل خاموش رہے، اگر بات کر لی تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بات سے مراد کون سی بات ہے؟ دینی بات ہے، مجبوری والی بات ہے، مذاق ہے، مزاح ہے، فضول بات ہے، یا مطلب کوئی صحیح عذر ہے، نہیں ہے، کون سی بات؟ اس طرح کے کلمات، اس طرح کے جملے جو اتنے مبہم قسم کے ہوتے ہیں، جن سے صحیح نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہ کی جائیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ بھئی اذان کے دوران چیخنا چلانا، توجہ نہ کرنا، یہ زمانہ رسول میں منافقین کا طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے اذان کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر باتیں کرتا رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرانا اور خود اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا۔ جو یہ بیان کر رہا ہو اس کے گھر میں دیکھیے گا، اس کی والدہ بات کر رہے ہوں گی، زوجہ بات کر رہے ہوں گے، بچے بات کر رہے ہوں گے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں ایک بورڈ لگائیں بہت بڑا کہ دوران اذان اگر تم نے باتیں کی تو تمہارا ایمان تو گیا، اور اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا مطلب مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کروائیں سب سے بار بار۔ لیکن کیا کوئی ایسا کرواتا ہے؟ بیان کرنے والا بھی کرواتا ہے؟ تو یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اس قول کو، یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی نفرت ہے اس قول کے ساتھ کہ میں نے پہلے ٹھانی ہوئی تھی کہ یہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیز کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی معروف ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں وہ بزرگوں کے اقوال ضرور ہیں، لیکن وہ محتاج تفسیر ہیں، محتاج تشریح ہیں۔ تشریح کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو خواہ لوگوں پر خوف طاری ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس خوف میں مبتلا ہوگا، یا آپ نے بیان کیا خوف میں مبتلا ہوگا، اسے ذرا جہنم کی وعید سنا کر اسے بدنگاہی سے روک کر دیکھیں، آپ اسے حرام کمانے سے روک کر دیکھیں، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ جن میں اتنی توضیح تشریح موجود ہو اور وضاحت ہونی چاہیے، اور بعینی ان اقوال کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں، تو یہ مطلب تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ شیطان پیچھے کار فرما ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو خوف دلا رہا ہو جن میں خوف زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اور ان میں بالکل بے خوف کر دیا جن میں خوف کرنا واجب ہے۔ جس طرح وہاں ہم گناہ گار ہوتے رہے، یہاں اتنا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، یا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، اور ہم پریشان ہوتے رہے۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، علم کو سیکھیں، بات کو سمجھیں، ہر سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے علماء سے، میں تو خیر طالب علم ہوں، اچھے جو علماء آپ کے اطراف میں ہیں ان سے وضاحت طلب کر کے پھر اس پر آپ ضرور عملی قدم اٹھائیں۔